اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں یہ جو شیعہ باطل مذہب ہے اس کو ایکسپوز کر رہا ہوں، اس کا جھوٹ اور دجل آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ آج جو ویڈیو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں اور آپ کو میں دکھاؤں گا بھی، ان کا ایک ذاکر جو کہ جس کا نام آصف رضا علوی ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے بڑی بکواسات کرتا تھا یہ نعوذ باللہ معاذ اللہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ تو پھر یہ اریسٹ ہوا، اور چونکہ جب قانون پاس ہو گیا 295C، تو اس میں ایک شک یہ بھی ایڈ کرا دی گئی کہ جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بکواسات کرے گا تو اس کو سزا ملے گی، اور اس کی سزا باقاعدہ عمر قید ہے یا سزائے موت ہے۔ تو آپ یہ پہلے ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ آپ پہلے ویڈیو دیکھیں۔ دربار خلافت میں آئے تھے کہ لے لیا تم نے ممبر رسول، یہ قرآن میں نے ترتیب نزولی کے اعتبار سے جمع کر دیا ہے، اس قرآن کو رکھ لو، اور یہ کہہ کے واپس بھیج دیا کہ علی نہ ہمیں تیری ضرورت ہے نہ تیرے جمع کیے ہوئے قرآن کی ضرورت ہے۔ اس علی سے قرآن نہیں لیا۔ آج تک مسلمان قرآن کو اس کی ترتیب نزولی کے اعتبار سے اکٹھا نہیں کر سکے۔ جو آیت پہلے آئی تھی وہ درمیان میں پڑھی ہے، مکی صورتیں بعد میں آ گئی، مدنی صورتیں پہلے رکھ دی۔ قرآن کو اگر آپ پڑھنا شروع کریں تو قرآن چلتے چلتے آیت ایک بتاتی آگے لہجہ بدل دیتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس ویڈیو کے اندر یہ نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگا رہا ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے آ کے کہا جی ممبر تو تم نے چھین ہی لیا ہے، یعنی ممبر تم نے لے لیا، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چھین لیا ہے تم نے، تو قرآن تو لے لو، قرآن یہ ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہمیں تمہارا قرآن نہیں چاہیے نا۔ ساری افسانوی کہانیاں، سارا جھوٹ، کچھ بھی نہیں۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں نیچے لنک بھی دے دوں گا، میں نے پچھلی ویڈیو میں باقاعدہ انہی کی کتاب سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بیان کی، جس میں انہوں نے کہا کہ میرے باپ کو، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے اے عراقیوں، کوفیوں، شیعوں تم ہو، اور مجھے یعنی کہ خنجر مارنے والے بھی تم لوگ ہو، مجھے نیزہ مارنے والے بھی تم لوگ ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کون تھا؟ ابن ملجم تھا۔ ابن ملجم کون تھا؟ شیعان علی میں سے تھا، دو جنگیں لڑی اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اسی نے شہید کر دیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دینے والا کون تھا؟ یہی شیعان علی تھے۔ ان کی باقاعدہ روایات ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم، اصل میں ان کو تکلیف حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو یہ تھی نا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی تھی اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تھی۔ یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں، یہ آپ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ کس طرح گمراہی پھیلانی کہ جی وہ تو قرآن جو تھا وہ ترتیب کے حساب سے صحیح نہیں تھا، فلاں نہیں تھا۔ یہ تو اس ٹائم کی ویڈیوز ہیں جب ان لوگوں کے کان ہو گئے تھے، جب یہ شک پاس ہو گئی تھی، ورنہ نعوذ باللہ یہی آصف علوی جو ہے یہ اتنا بکواسات کرتا تھا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اتنی بکواسات کرتا تھا کہ انتہا نہیں۔ اب آپ دیکھیں کتنی، جب سے یہ قانون پاس ہوا کتنی تقویت مل گئی ہے۔ یہی شہنشاہ نقوی تھا جو بکواسات کرتا تھا اوپن، ان کے تمام ذاکر کرتے تھے۔ اب ان کے تمام ذاکر جو ہیں وہ کیمرے تو بند کر کے کرتے ہیں، لیکن ابھی بھی ان کے مجالس میں نعوذ باللہ معاذ اللہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تبرہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ اب دیکھیں کہ یہاں یہ کہانی سنا رہا ہے کہ جی قرآن جو تھا نا جی، دیکھیں جی وہ تو ان سے لیا ہی نہیں گیا، قرآن کی سمجھ نہیں آتی نزولی، اور جاہل انسان، قرآن تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کمپلیٹ ترتیب سے بنا کر دیا تھا، اور اس کی ترتیب بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا، اور خود اللہ تعالیٰ نے اس کی ترتیب لگوائی تھی۔ اور جاہلوں، تم لوگ صرف بس کوئی نہیں، اپنا پراپوگنڈا، نہ لینا نہ دینا، شہید کرنے والے تم، حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے تم، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے تم، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے تم شیعہ، کوفی، رافضی، تم لوگ ایسے نہیں تم ماتم کرتے، یہ تمہیں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بد دعا ہے۔
ٹھیک ہے نا, تم قیامت تک اسی طرح پیٹتے رہو گے اور اپنے آپ کو اسی طرح ہی نوچتے رہو گے, اپنا خون نکالتے رہو گے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دیکھیں, آپ دیکھیں کہ یہ جو انسان ہے یہ بھی بھاگا ہوا ہے. جب اس پہ 295C لگی, کیونکہ یہ بہت بکواس کرتا تھا, 295C لگی, اریسٹ ہوا, اریسٹ ہونے کے بعد اوکھا سوکھا بوری بیل کرائی اور بھاگ گیا. آج باہر بیٹھا اپنی ویڈیوز بنا رہا ہے. یہ ہے شیعہ مذہب کا اصل چہرہ. میں آپ کو بار بار دکھا رہا ہوں, یہ ہے آپ کا شیعہ مذہب. آپ کی کتابوں سے آپ کی چیزیں دکھاتا ہوں. یہ جو بیچ میں ابھی اس روایت کا سکین لگا ہوگا, آپ دیکھیے گا, اس کو پڑھیے گا. میں باقاعدہ حوالہ نمبر بھی نیچے دے دوں گا, آپ پڑھیے گا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح پیار سے ان لوگوں سے باقاعدہ خطبہ کیا تھا, اور اس کے بعد ان منافقوں نے, ان رافضیوں نے, ان شیعوں نے باقاعدہ ان کو خنجر مارا, ان کو لوٹ لیا. یہ ہماری کتاب نہیں کہہ رہی. حسن اللہ یاری, تو ہماری کتابیں دکھاتا ہے, میں تیری کتابیں دکھا رہا ہوں. یہ تمہاری کتاب کہہ رہی ہے جس کو تو سب سے زیادہ معتبر سمجھتا ہے. اللہ عز و جل ہم سب کو شیعہ باطل مذہب کے فتنے سے بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.